بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ فقلت یا رسول اللہ اکراہیۃ الموت فکلنا نکرہ الموت قال لیس کذلک ولكن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ وان الکافر اذا بشر بعذاب اللہ وسخطہ کرہ لقاء اللہ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ رواہ مسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرنا کیا اس سے مراد موت ہے، یعنی مرنے کو ناپسند کرنا؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، تو ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے، ایسے مرنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کذالک، جو میں نے کہا ہے اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ موت کے وقت جب مومن کو اللہ کی رحمت کی، اس کی خوشنودی کی اور اس کی جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کو اللہ کے عذاب کی، اس کے غصے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی لیے علماء کرام نے موت کو قیامت صغریٰ کہا ہے۔ چھوٹی قیامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کی موت ہو جائے، قیامت وسطیٰ جب بندہ اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچے گا اور اصل قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ قیامت کبریٰ ہے۔ تو یہ جب بندہ مرتا ہے ایک طرح سے اس کے لیے تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، اب اس کے مرنے کے ہزاروں سال کے بعد اصل قیامت قائم ہو یا بہت تھوڑے عرصے کے بعد قائم ہو، اس کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا کہ اس کو عمل کے لیے جو وقت میسر آیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے موت کے اس وقت جب بندہ اللہ کی طرف جانے والا ہو، اپنی زندگی میں اس کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ اس وقت اس کے لیے آگے کے مراحل خوشی کے ہوں، فرحت کے ہوں، وہ اللہ کے پاس جانے پر مطمئن ہو اور اس بات پر خوش ہو کہ اللہ بھی اس کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ اور میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ارجعی، رجع اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا، واپس آنے اور لوٹ کر آنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، اس کے اندر انتظار نہیں، شوق نہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار لوٹ آؤ، اس کے اندر پکارنے والے کی ایک شوق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے نفس مطمئنہ واپس آ جاؤ، نہیں، فرمایا لوٹ آ، یعنی اللہ رب العزت اپنے عبادت گزار بندے اس کے
پلٹ کر دنیا سے واپس آنے، لوٹ کر آنے پر اس کے لیے شوق رکھتے ہیں کہ میرا بندہ سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر لوٹ کر واپس آ رہا ہے۔ اور اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرو۔ ایک ماں جس کا بچہ کسی محاذ پر یا کسی دوسری جگہ پر محنت کرنے کے لیے گیا ہو اور وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹ رہا ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو رب کائنات جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا بندہ جب اس کو راضی کر کے کامیاب ہو کر واپس پلٹ رہا ہو، لوٹ رہا ہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہ معنی ہے کہ جب بندہ ساری زندگی نیک عمل کر کے جاتا ہے تو اس کو فرشتے پھر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، پختہ ہو گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ نازل ہونے کا وقت کون سا ہے؟ جو حدیث میں آتا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ملک الموت آنے لگتے ہیں تو اگر نیک انسان ہے تو اس کے ارد گرد جنت والے فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور جنت کا ایک خوشبودار کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر کے ملک الموت بڑی آسانی سے اس کی روح قبض کر کے اس خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر ان جنتی فرشتوں کے حوالے کرتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ فرشتے ساتھ میں اس کو کہتے ہیں نہ تمہیں اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم وعدہ کیا جاتے تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور اب آخرت کے سفر میں بھی ہم تمہارے ہمراہی ہیں، دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، وہاں پر تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا نفس چاہے گا، جس کی تمہیں چاہت ہوگی، اور جو تم پکار کر کہو گے یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، اور کیوں نہ ہو نزلا من غفور الرحیم، یہ بڑے بخشنے والے، بار بار رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی۔ جب میزبان اللہ ہو اور مہمان بندہ بن جائے تو اللہ نے کیسی اس کی میزبانی پوری کرنی، کیسی مہمان نوازی کرنی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کا پھر شوق رکھتا ہے، پھر اس کو محبت ہوتی ہے کہ اللہ میں اللہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ بھی پھر محبت رکھتے ہیں کہ اپنے بندے کی ملاقات کا اللہ رب العزت کو بھی پسند آتی، اور اس کے مقابلے میں برعکس بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برا انسان اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنم کے فرشتے اس کے ارد گرد آ کر بیٹھتے ہیں، جہنم کا ایک کپڑا لے کر آتے ہیں جو بدبودار ہوتا ہے، ملک الموت اس کو کہتا ہے خبیث روح اس جسم سے نکل، اور وہ اور زیادہ اپنے جسم کے اندر سمٹتی ہے کہ جانا نہیں چاہتی، پھر وہ اس کی پیٹھ پر اور چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، الذین اذا تتوفاهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ لوگ جن کو جب فرشتے فوت کرنے کے وقت آتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھ کے اوپر تھپڑ لگاتے ہیں، اور پھر ایسے کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے کہ وہ تار تار ہو کر نکلتی ہے، اور پھر ان جہنمی فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ اس کو اللہ کے عذاب کی وعیدیں یہیں سے سنانا شروع ہو جاتا کہ تیرے ساتھ یہ جو سختی ابھی ہوئی ہے نا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چل کے تیرے لیے اور بھی بہت سے عذاب ہیں۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اب یہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کہ میں کیسے جا کر ملاقات کروں، اور اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی ملاقات ہو، کہ یہ نافرمان، جس طرح ہم کسی باغی نافرمان مجرم کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اللہ رب العزت بھی اس نافرمان کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے اور اس سے ملاقات کریں، یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو اس لیے اس وقت کی تیاری کرنا جس وقت ہم سب نے گزر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔